الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بلا شبہ اللہ تمہیں انصاف کرنے اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد کرو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ شعبان سے لے کر پچھلے جمعے تک دین اسلام کا اساسی اور بنیادی مسئلہ تمام پہلوؤں کے ساتھ تمام پہلوؤں کی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہا. اور اپنے خیال سے گزشتہ جمعے پر اس موضوع کو میں نے موقوف کر دیا ہے. وہ مسئلہ دین اسلام کا ایسا مسئلہ، اس کی اہمیت تو آپ ہمیشہ ہی سنتے چلے آئے. کہ سارے نبی اسی مسئلے کے بیان کرنے کے لیے بھیجے گئے اور آسمان اور زمین کی اور سارے جہان کی تخلیق بھی اسی کے لیے کی گئی. لیکن وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ
تعلق رکھتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا ما حق اللہ علی العباد و حق العباد علی اللہ، کہ اللہ کا حق بندوں کے ذمہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے ذمہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک باللہ۔ اللہ کا حق بندوں کے ذمہ یہ ہے کہ صرف اسی ہی کی بندگی اور پکار کریں، اس میں کسی اور کو شریک نہ بنائیں۔ پھر بندوں کا حق اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ جو اللہ کا شریک کسی کو نہیں بناتا اس کو سزا نہ دے اور اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو مسئلہ توحید کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی، اس کی بنا پر جو مجھے سمجھ میں آتا رہا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا۔ اگرچہ یہ مسئلہ ایسا ہے جیسا کسی شاعر نے کہا، یہ مسئلہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ انسانی زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے اپنی ناقص استعداد، ناقص فہم کے مطابق جس قدر سمجھ میں آیا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کرے کہ وہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہو اور اس پر پھر اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ ذہن میں بہت ساری باتیں گردش کرتی تھیں، اور کل سے میری طبیعت اچانک ہی زیادہ خراب ہوئی۔ رات 11 بجے پھر ڈاکٹر کے پاس گئے اور وہاں سے مجھے انجیکشن وغیرہ لگائے۔ بڑا شدید قسم کا بخار، بہت سردی لگ کر میں چڑھ گیا، اس کی وجہ سے کل درس نہیں ہو سکا۔ اس کے اثرات اب تک ہیں۔ تو ذہن بالکل خالی تھا۔ آج میں نے کیا کہنا ہے، کیا بیان کرنا ہے۔ میں نے رات عشاء کی نماز بھی صبح 4 بجے اٹھ کر پڑھی، اتنی طبیعت خراب تھی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کے دین کی برکت ہے کہ اس وقت طبیعت بہتر ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ جب سامعین کی طلب صادق ہوتی ہے، سچی طلب ہوتی ہے، تو اللہ بیان کرنے والے میں ہمت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کے چہروں کو پڑھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں طلب صادق ہے، ہمتاً گوش ہو کر متوجہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ میں ہمت بھی پیدا فرما دی اور ذہن میں ایک احساس بھی پیدا کر دیا، ایک طرف متوجہ کر دیا۔ اسی بنا پر میں نے قرآن کریم کی آیت جو سورہ نحل 14ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 90، اس کا انتخاب کیا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ جامع آیت ہے، سارے دین اسلام کا خلاصہ سے کہہ لیجیے۔ اس آیت کا میں نے انتخاب کیا
اور ذہن میں یہ آیا کہ حقوق اللہ سے متعلق جو ایک اہم حق تھا اس کا تو کسی درجے میں میں نے ذکر کر دیا، لیکن جب دوسری طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں یعنی حقوق العباد، اس کا معاملہ اس قدر خراب ہے ہمارے معاشرے میں، یوں تو پوری دنیا میں انسانی حق تلفی ہوتی ہے درجہ بدرجہ، لیکن اگر تقابل کیا جائے پاکستان کا ان ممالک کے ساتھ جو غیر اسلامی ملک شمار ہوتے ہیں، کفار کی حکومتیں ہیں، تو دیانت اور انصاف کی بات یہی ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، وہ کافر ہو کر بھی ان کے ملکوں میں انصاف ہے۔ آپ حضرات چونکہ دوسرے ممالک کا سفر کرتے رہتے ہیں کاروباری لحاظ سے، یا آپ کے عزیز اقارب یا بچے ان ملکوں میں ہیں تو ان کو ملنے جاتے ہوں گے، کچھ عرصہ وہاں ٹھہرتے بھی ہوں گے، اور جب انسان کسی جگہ کو ٹھہرتا ہے تو وہاں گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کا معاشرہ کیسا ہے۔ مجھے بھی ایک بار برطانیہ جانا پڑا، 2-4 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک مہینہ تقریباً 25 دن میں وہاں رہا۔ اس 25 دن کے اندر مجھے تقریباً 3/4 برطانیہ دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کا سبب دینی پروگرام تھے مختلف علاقوں میں، اس کی سیر تو سمجھو کہ مفت میں مل گئی ہمیں۔ میں نے جو وہاں کے حالات کا مشاہدہ کیا، پھر میں نے پوچھا، دریافت کیا، چونکہ میرے چھوٹے بھائی پوری فیملی سمیت وہاں ہیں اور بہت سارے ہمارے عزیز وہاں ہیں، اور اس ملک کے بے شمار دوست، ہمارے درس کے ایک ساتھی لندن شہر کے اندر ہیں، بڑے مخلص ساتھی ہیں، صہیب پیرزادہ صاحب۔ ایک دن مجھے ان کے پاس بھی گزارنا پڑا ان کی شدید خواہش پر۔ تو میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے اس اسلام کے کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے مقابلے میں برطانیہ جو کافروں کا ملک ہے، اس میں کہیں زیادہ انصاف ہے۔ یہاں انصاف بکتا ہے، اثر و رسوخ والے کے لیے اور قانون ہے اور بے اثر کے لیے اور قانون ہے۔ اور روزانہ آپ ذرائع ابلاغ سے، میڈیا سے معلومات کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ حقوق اللہ سے متعلق جو بات تھی وہ کسی درجے میں جو ایک اہم حق تھا رب العالمین کا، صرف اتنی بات نہیں کہ صرف مسئلہ توحید یا عقیدہ توحید اللہ کا حق ہے، اور بھی حقوق ہیں، لیکن ان پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اگر میری زندگی رہی۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ حقوق العباد کیونکہ سب سے زیادہ اس ملک میں ضائع ہوتے ہیں، اس واسطے کچھ گفتگو اس پر بھی ہو جانی چاہیے۔ ایک دفعہ 2 صحابی آپس میں کسی مسئلے پر الجھ گئے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نیک انسان کتنا بڑا نیک کیوں نہ ہو، اس میں انسانی جذبات نہیں ہوتے، یا اس کی خواہشات نہیں ہوتی، یا اپنی دیانتداری کے ساتھ اپنا کوئی حق کوئی سمجھتا ہے تو اس کے لینے کے لیے وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کوشش نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا تنازع پیش ہوا، کسی جائیداد سے متعلق تھا۔
ہر ایک نے اپنا اپنا مدعا بیان کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح افراد اور اشخاص کی تقسیم رکھی ہے، ذہنی صلاحیتیں اور بولنے کی استعداد وہ بھی مختلف رکھی ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں سے کوئی آدمی بڑا چرب لسان ہوتا ہے، زور بیانی کے ساتھ اپنے موقف کو ثابت کر لیتا ہے، اور دوسرا دیانتدار ہونے کے باوجود بھی اس میں وہ چرب لسانی زور بیانی نہیں ہوتی، وہ اس انداز سے اپنے مدعا کو نہیں پیش کر سکتا جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اور یہ روزمرہ کی زندگی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، خود ہمارے اپنے گھروں کے اندر ایسی شکلیں ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیمیں ہیں۔ جس طرح اللہ نے ایک ماں کے پیٹ سے کئی بچے پیدا کیے، ان کی شکلوں میں تفاوت رکھا، ان کی زبان میں تفاوت رکھا، ان کی استعداد ذہنی میں تفاوت رکھا۔ بہت کم دنیا میں مثالیں ہوں گی کہ 100% سارے بچے ہر چیز میں ایک جیسے ہوں۔ تو بعض انسان اپنے طلاقت لسانی اور چرب زبانی سے اپنے کمزور مدعا کو بھی ایسے زوردار انداز سے ثابت کر لیتا ہے کہ اس کے مقابلے میں زیادہ پختہ نظریہ رکھنے والا انسان اپنا موقف ثابت نہیں کر پاتا۔ جیسے عدالتوں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں، جو وکیل صاحب بہت طلاقت لسانی کے مالک ہیں، بڑے ماہر ہیں، اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، وہ جج صاحبان کو اپنے موقف سے متفق کر لیتے ہیں کمزور موقف کے ساتھ۔ مقابلتاً جو دوسرے وکیل صاحب ہوتے ہیں ان کا موقف صحیح ہوتا بھی ہے، لیکن اس انداز سے اپنے پروگرام کو پیش نہیں کر پاتے، نتیجتاً وہ جو کمزور موقف والا ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جج اگر دیانتداری کے ساتھ کسی موقف کو صحیح سمجھتا ہے، دلائل کی روشنی میں وہ فیصلہ کر دیتا ہے، وہ خدا کا مجرم نہیں۔ لیکن جس وکیل نے وکالت کی ہے اور اسے معلوم ہے کہ میرا کلائنٹ جو ہے وہ کمزور موقف رکھنے والا ہے، مقابلتاً دوسرے آدمی موقف صحیح ہے لیکن اس کا وکیل جو ہے اس درجہ کا نہیں ہے، تو تعاون الاسم والعدوان کی بنا پر، غلط موقف کا تعاون کرنے کی بنا پر وہ وکیل خدا کا مجرم ہے۔ چنانچہ ان دو صحابہ میں آپس میں کچھ تنازع ہوا، انہوں نے اپنا موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو سن تو لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ نے یہ انصاف فرمایا، انما انا بشر، سن لو میں ایک انسان ہوں، وانتم تختصمون الی، تم اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، اور یہ بالکل عین ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے زور بیانی سے اپنے موقف کو ایسے طریقے سے ثابت کرے کہ دوسرے کا موقف کمزور نظر آئے، فَأَقْضِي لَهُ عَلَىٰ مَا لَا أَسْمَعُ، اور اس کے حق میں فیصلہ دے دوں جیسا میں نے سنا۔ لیکن یہ یاد رکھو، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، ایک آدمی کا دلائل کی قوت کو سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں جبکہ جو حق ہے وہ دوسرے بھائی کا ہے، لیکن اس بیان کرنے والے کے بیان کو سامنے رکھ کر میں اس کا حق دوسرے کے لیے فیصلہ کر دوں، فلا یاخذنہ، تو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ وہ نہ لے چاہے میرا فیصلہ کیوں نہ ہو، فانما اقتلہ قطعۃ من النار، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میں اس کو جو حق دوں گا وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا، کیونکہ اصل صورتحال صاحب معاملہ کو معلوم ہے اس کا حق ہے یا نہیں دیانتداری کے ساتھ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی ہیں، اللہ کی وحی کے ذریعے سے ان کی رہنمائی ہوتی رہتی، لیکن اصول دنیا کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فیصلہ کرنے والا پیغمبر نہیں ہوتا، ہر جج نبی نہیں ہوتا، غیر نبی بھی جج ہوتے ہیں، اور ہر جج کو وحی کی تائید نہیں ملتی، اس لیے ایک اصول بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر دو جھگڑنے والے یقیناً دونوں سچا نہیں ہوتے، کسی ایک کا موقف کمزور ہوگا، لیکن جس کا موقف کمزور ہے وہ دلائل
اور زور بیانی کے ذریعے سے اپنے موقف کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور دوسرا جس کا صحیح موقف ہے وہ اس درجے میں نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے آئے دن ایسی شکلیں آتی ہیں، جھگڑنے والے لوگ اپنے فیصلے لے آتے ہیں، ہم سنتے ہیں، جب گفتگو سنتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ پورا نقشہ پھر جاتا ہے۔ میرا پھر طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ اس وقت میں گفتگو نہیں کروں گا، اور میرے اس طرح کے معاملات کے اندر پھر جو لوگ پورے دلائل کے ساتھ مسلح ہو کر آتے ہیں پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، جب انہیں انتہائی کمزوری نظر آتی ہے کہ اس وقت ہم نے دنیا مفاد حاصل کرنے کے لیے مولوی صاحب سے فیصلہ تو کرا لیں گے، لیکن دوسری طرف سے ہمیں بیوی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ بھی سمجھو خدا ان کا بھلا کرے، ورنہ یہاں بے شمار لوگ ہیں جن کو نکاح کی پرواہ ہی نہیں، بے شمار انہوں نے کھیل اور داشتائیں رکھی ہوئی، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ میرے دوستو، حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اگر زندگی رہی تو اس پر تھوڑی سی میں گفتگو، جب چھیڑ ہی دیا ہے تو اس پر تفصیل میں گفتگو کروں گا میں انشاءاللہ۔ آج نہیں مکمل ہوگا، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے دن گزریں، بہت نازک ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے، اللہ اپنے حق معاف کر دیں گے سوائے شرک کے، اس کے لیے حتمی فیصلہ، اور آپ سن چکے ہیں بار بار، لیکن بندوں کا حق معاف نہیں ہوگا۔ بندہ معاف کرے گا ہی تو تبھی معاف ہوگا۔ حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے جس نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، شہید، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام کہ آپ سن چکے ہیں ان مجلسوں کے اندر، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر شہید کے مرتبہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ عام اہل ایمان جو جنت میں جائیں گے ان کے مقابلے میں شہید کتنے بلند مرتبے پر ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پگڑی نہیں تھی، ٹوپی پہنی تھی، سقطت قلن فرسطہ، آپ کی ٹوپی مبارک زمین پر گر پڑی، اتنی بلندی پر ہوگا۔ شہید اتنا بڑا مقام والا ہوتا ہے، لیکن بیگانہ حق اگر حق تلفی ہو چکی ہے یا قرض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ شاید پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں، شہید اپنے خاندان کے 70 جہنمیوں کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گا۔ قرآن کا حافظ، قاری، عالم اپنے خاندان کے 10 دوستیوں کو جنت میں لے کر جائے گا، لیکن شہید کو یہ زیادہ سہولت دی گئی۔ لیکن سیاسی شہید نہ ہو، حقیقی شہید ہو۔ یہاں تو اپنی پسند ناپسند کی بات ہے، میں جسے پسند کرتا ہوں وہ شہید ہے، چاہے وہ کسی ڈاکے میں مارا گیا ہو۔ آپ جسے پسند کرتے ہیں وہ شہید ہے، اس کے نام کے ساتھ یہ لفظ چپک جاتا ہے۔ کیا مجال ہے کہ دوسرا پھر اس کو شہید نہ کہے؟ یہ فیصلہ تو میرے اللہ ہی کے پاس ہے، ہم تو شرعی اصولوں کی بنا پر بات کہتے ہیں۔ جنت یا جہنم کے فیصلے میں نے یا کسی مولوی پیر نے نہیں کرنے، وہ میرے اللہ کے اختیار میں ہیں، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نے جو ہمیں ہدایات و تعلیمات دی ہیں کہ کون شہید ہے اور کون شہید نہیں، اس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی شہید ہو سکتا ہے، فلاں نہیں۔ دنیوی اغراض کے حصول کی خاطر، سیاسی اغراض کے حصول کی خاطر مخالفین کے ہاتھ سے مارا جانے والا وہ سیاسی شہید تو ہو سکتا ہے، حقیقی نہیں۔ ہاں، مفتون کے بارے میں حضور نے فرمایا پیٹ کی بیماری کے اندر مر گیا وہ شہید ہے۔ حریق جو آگ میں جل کر مر گیا ایک مسلمان، ایمان پہلی شرط، پانی میں ڈوب کر مر گیا وہ شہید ہے، ان کو بھی رسول اللہ نے شہید قرار دیا۔ یا اپنے مال کے تحفظ کرتے ہوئے، اپنے عزت آبرو اور اپنے املاک کے تحفظ کرتے ہوئے جو مسلمان مارا گیا اس کو بھی ایک عمومی شہید کا درجہ دیا گیا، لیکن اعلیٰ درجے کی شہادت وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جان قربان پیش کرتا ہے۔ اس کا کوئی
مقصد نہیں سوائے اعلاء کلمت اللہ کے، اللہ کا دین سربلند ہو جائے۔ صحابہ کرام اس کا نمونہ تھے، ہم اس میں کوئی شک نہیں۔ آج بھی کہیں نہ کہیں ایسی سعید روحیں موجود ہیں جن کی زندگی کے مقصد سوائے اللہ ہی کے لیے جینا اور اللہ کے دین کا سربلندی ہے۔ دنیا والے چاہے اس کو دہشت گرد کہہ دیں، لیکن صحابہ چلتے پھرتے نمونے تھے۔ کیا مقام تھا ان لوگوں کا۔ نبی جب رخصت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جھنڈا اس کے پاس ہوگا، یہ شہید ہو جائے تو پھر اس کے پاس ہوگا، یہ شہید ہو جائے اس کے پاس ہوگا، یہ شہید ہو جائے اس کے پاس ہوگا۔ نبی کی زبان سے سن کر وہ چلتے ہیں، جو شہادت کی بشارت پہلے لے کے چلتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، عین موقع پر اللہ کے پیغمبر پر یہ بات منکشف کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں شہید ہو چکا ہے، اب جھنڈا فلاں نے لے لیا ہے۔ اور ان شہداء کے حضرت جعفر بھی تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی۔ فرمایا جھنڈا ان کے پاس چلا گیا، جس ہاتھ میں پکڑا تھا دشمن نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سوچئے تو صحیح، ایک آدمی کا بازو کٹا ہوا ہے، خون کے فوارے ابل رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وہ میدان سے نہیں ہٹتا۔ یہ کیا لوگ تھے میرے دوستوں۔ دوسرے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور وہ بھی کٹ جاتا ہے، پھر کٹے ہوئے مونڈوں کے درمیان اس جھنڈے کو پکڑ لیتے ہیں، اس لیے اللہ کے باہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جعفر کو 2 ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے جنت میں پہنچا کر 2 پر دے دیے ہیں، وہ جعفر تیار بن چکے ہیں، جنت میں اڑ رہے ہیں۔ اللہ یہ جعفر تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ بھول جاتے ہیں جلدی۔ میں آپ حضرات کو، میرے دوستوں، اگر اللہ مجھے اس میں کامیابی دے، میں آپ کو ذہنی طور پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور گھرانے کے بارے میں اس طرح انسائکلوپیڈیا بنانا چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کی رہنمائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سالی تھیں، حضرت اسماء بنت عمیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کی بہنیں تھیں۔ ان کی بہن تھی حضرت زینب بنت خزیمہ، جو تقریباً 8 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، پھر فوت ہو گئیں۔ اور انہی کی بہن تھی حضرت میمونہ بنت حارث، جو سب سے آخری بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ 2 بہنیں یکے بعد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ انہی کی ہمشیرہ تھی حضرت اسماء بنت عمیس۔ ان کا پہلا نکاح حضرت جعفر تیار سے ہوا، ان سے بچے بھی تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو پھر ان کا دوسرا نکاح سیدنا ابوبکر صدیق سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بھی بچے ہوئے، محمد بن ابوبکر انہی سے ہیں۔ پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ تو سیدنا علی رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، رسول اللہ کے ہمزلف بھی ہیں۔ سیدنا جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جزاد بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں۔ یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جو لوگ بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں۔ اسی طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور کے چچا بھی ہیں، رسول اللہ کے ہمزلف بھی ہیں۔ ان کی بیویاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیاں تھیں۔ پہلی ذہن سی بات تھی، تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں تاکہ ان رشتوں کا کچھ نہ کچھ احساس ہو آپ حضرات کو۔ ہمارے ایک ساتھی نے، زبیر صاحب شاید ممکن یہاں موجود ہوں،
انہوں نے ایک چارٹ مرتب کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑا خوبصورت عنوان تو اہل بیت رسول، یہیں کے جو خطبات ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ اور کتابوں سے بڑا خوبصورت چارٹ مرتب کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کو نقیب چھاپیں گے اور آپ حضرات کو دیں گے، اور آپ اپنے گھروں میں لے جا کر اس کو فریم کر کے لگائیں اور بچوں کو کہیں کہ ان کو بار بار پڑھیں اور ان کو ازبر کریں، رشتوں کی پہچان ہو کہ کون کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے بارے میں۔ بہت اچھی ترتیب دی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ربا مبلغ اوعى من سامع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا بعض اوقات ڈائریکٹ سننے والے سے انڈائریکٹ سننے والا زیادہ بات کو محفوظ رکھتا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حقوق العباد کا معاملہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ خراب ہے، جس کا زیادہ بس چلتا ہے دوسرے کا حق مار لیتا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، اور بہنوں کو حق دینا ان کے ماں باپ کی جائیداد اور وراثت میں یہ تو قطعی حرام سمجھ رکھا ہے۔ ایسا شیطانی خیال ہمارے دلوں میں رچ بس گیا ہے، جم گیا ہے کہ بہنوں کی شادی کر کے بس شادی پر جو پیسے خرچ کر دیے گئے وہ کافی ہیں، باپ کی وراثت میں ماں کی وراثت میں اب ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ سوچ ہے مسلمان کی، خیر سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی اپنے آپ کہلاتا ہے، حج کے لیے بھی جاتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، اور حقدار کا حق نہیں پہچانتا۔ یاد رکھیے جو بہنوں کا حق وراثت میں نہیں دیتا وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا رکوع اس مسئلے پر بیان کیا وراثت کے۔ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے معاملے میں للذکر، مرد کو بھی حصہ ملے گا مثل حظ الانثیین، دو بہنوں کے برابر، یعنی دو بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ بیٹی کو بیاہ دیا ہے، اس پر خرچ کر دیا ہے، اب وہ فارغ ہے، ماں باپ کی جائیداد پر پھر بیٹے ہی قابض ہو جائیں گے۔ تو کیا بیٹوں کی شادی پر خرچ نہیں کیا گیا؟ اور یہ کس نے کہا کہ اتنے لمبے اللہ طرح کرتے ہیں اس کو جائیداد سے وراثت معلوم کرنے کے لیے؟ اور سندھ میں تو ایک بڑی قباحت ہے، کہتے ہیں اس لڑکی نے قرآن سے شادی کر رکھی، صرف جائیداد باہر نہ جائے، جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ان کے سر پہ چاندی آ جاتی، بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر یہ گئی تو اس کے حصے کی ماں باپ کی جائیداد میں اتر جائے گی، وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور ابلیس نے یہ وسوسہ ڈال رکھا کہ اس کی شادی قرآن سے کرائے، یہ ایک شیطانی خیال ہے، کچھ ایک قباحت نہیں میرے دوستو۔ اور بعض اوقات ماں باپ زیادتی کرتے ہیں، کسی بیٹے سے ذرا رنجش ہے، اس کا حق اس بیٹے کو جس نے زیادہ ہی خوشامد کر کر کے باپ کا قرب حاصل کر لیا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اور پھر وہ بیٹا وہ کہتا ہے میرے ابا نے تو زندگی میں یہ میرے نام لگا دی تھی، کیسے لگا دی؟ اس کو حق نہیں پہنچتا۔ وارث کو وصیت کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں، لا وصیت لوارث، اللہ کے نبی نے فرمایا، حجت آخری خطبے میں فرمایا تھا، اور اس کے دوسرے مواقع پر حضور نے فرمایا وارث کا حق تو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس کے لیے وصیت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ وصیت صرف تہائی مال میں ہوتی ہے، وہ غیر وارث کے لیے ہوتی ہے۔ بیٹا امیر ہے یا غریب ہے، ایک بیٹے نے اپنی ذاتی محنت سے بہت سا مال کما لیا ہے، وراثت میں اس کا بھی برابر حصہ ہے، اور جو کمزور رہ گیا اس کا بھی حصہ ہے۔ اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کمزور ہے اسی کمزوری کی بنا پر اس کو کچھ زیادہ مل جانا چاہیے، تو وہ یوں نہیں کر سکتے کہ امیر کا حق کاٹ کر اس کو دے دیں، وہ امیر کو دیا جائے گا، البتہ اس سے سفارش کر سکتے ہیں ماں باپ
سفارش کر سکتے ہیں پیار کے ساتھ کہ تجھے تو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا، اگر تو چاہے تو اپنے کمزور بھائی کو دے، یہ کمزور بہن کو دے دے، اس کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے، کیونکہ شریعت اس کو مجبور نہیں کرتی۔ البتہ تہائی مال میں وصیت کرنے کا ایک قانون ہے شریعت کے اندر، جیسے قرآن کریم کی اسی آیت میراث کے اندر من بعد وصیت یوصین بہا و دین من بعد وصیت توصون بہا و دین، وصیت قانون ہے وہ، لیکن وہ تہائی مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے۔ اس تہائی مال کے اندر اگر کسی بیٹے کو جس میں وراثت کا حق ملا ہے یا ملنا ہے، اس کی کمزوری دیکھ کر اگر باپ پوری دیانتداری کے ساتھ کسی حد تک پیش نظر نہ ہو، اس کے لیے کچھ زیادہ کا فیصلہ کر لیتا ہے، وہ تہائی مال میں ہوگا۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ وصیت غیر وارث کے لیے ہوتی ہے، غیر وارث کے اندر چچا بھی ہے، ماموں بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، خالہ بھی ہے، پوتا بھی ہے، نواسا بھی ہے۔ یعنی باپ کی زندگی کے اندر بیٹا مر گیا، پوتے رہ گئے، باپ کی زندگی میں بیٹی مر گئی، نواسے رہ گئے اور کمزور ہیں، ان کو وصیت کے ذریعے سے مال دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں میرے دوستو، اللہ آپ کو توحید کی ایک ایک جز اور ایک ایک شق صحیح طریقے سے سمجھ بھی دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن حقوق العباد میں پوری حساسیت رہنی چاہیے، کسی ایک حقدار کا حق ضائع نہ جائے۔ اب حدیث سن چکے ہیں فإنما أقتل قطعة من النار، وہ جہنم کی آگ لے کر جائے گا۔ اپنی اولاد کے لیے یا اپنی کسی اولاد کے لیے کسی دوسرے کو محروم رکھنا، وہ تو دنیا میں عیش کریں گے، لیکن جس باپ نے، جس ماں نے، خاندان کے بڑے نے جانبداری سے کام لیا، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے ساری دن جلتے۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیں، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے، خدا کرے اس کو نہ بھولیں، کسی کی دنیا بنانے کے لیے، کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت نہ خراب کرے۔ کسی کی دنیا بن جائے گی آپ کی رجحان تباہ کی بنا پر، اور دوسرے کی دنیا بگڑے گی اور آپ کی آخرت بگڑے گی۔ حقدار کا حق دینا ہے، قرآن نے بیان کیا یہ احسان نہیں، وآت ذی القربى حقہ، قرابت دیکھیں نا، جس کو تو اللہ نے وراثت میں حصہ مقرر کر دیا، یہ اس سے الگ ہے، یہ جو قرابت والا ہے اس میں چچا بھی ہے، اس میں دادا بھی ہے، اس میں نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، دادی بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، خالہ بھی ہے، یہ ہیں قرابت والے، ان کی اولادیں بھی ہیں، ان کو کچھ دینا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا، جو وارث ہیں ان کے لیے حصہ مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، لیکن غیر وارث جو قرابت دار ہیں، آپ اپنے ثوابدید پر ہیں، جس کو جتنی ضرور سمجھتے اس کو دے دیں۔ یہ آپ کی دیانت پر موقوف ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اپنا معاملہ اس رب کے ساتھ سیدھا رکھیں۔ یاد رکھیں، ایک بات کہتا ہوں، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا کریں۔ خود سمجھ میں نہیں آتی تو اس دھرتی پر ابھی علماء دیانتدار محسن علماء موجود ہیں، ان سے رابطہ کر کے معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ۔ اولاد میں بعض کم عقل ہوتے ہیں، ماں باپ کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، زیادہ خدمت گزار ہوتے ہیں، ان کی خدمت گزاری کو سامنے رکھ کر ان کو زیادہ دے دینا، اور جو کم عقل ہیں جنہوں نے زیادہ پرواہ نہیں کی ان کو معلوم کر کے دینا، اپنی قبر کو کالا کرنے کو کرا دو۔ سوائے ایک صورت کے کہ وہ مرتد ہو جائیں، خدا نہ خواستہ وہ جائیداد سے معروم ہیں، یا کسی بیٹے نے ماں کو یا باپ کو قتل کر دیا ہے، اس کی وراثت سے وہ معروم ہے۔ باپ کا قاتل اس کی وراثت نہیں لے سکتا، یا دین و مذہب جدا ہے وہ وراثت نہیں لے سکتا۔ یہی وجہ کہ ابو طالب جب مرا، اس کی وراثت صرف ان کے بیٹے عقیل کو ملی تھی۔ حضرت عقیل اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، سیدنا علی کو وراثت نہیں ملی، سیدنا جعفر کو نہیں ملی، کیوں اس کی موت سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عقیل اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے باپ کی وراثت میں جو کچھ تھا ان کو ملا، بعد میں اللہ نے ان کو بھی مان کے توفیق دے دی۔
تو دین اور مذہب جدا ہو تو پھر وراثت نہیں چلتی. کافر کا مومن وارث نہیں، مومن کا کافر وارث نہیں. لیکن دین متحد ہے تو پھر وارث ہے. بیٹا اگر کسی درجے میں کوئی بدتمیز ہے، کوئی نافرمان ہے، لیکن وہ نافرمانی کفر کی حد تک نہیں پہنچتی، وراثت سے معلوم نہیں ہو سکتا. اس نے جو نافرمانی کی وہ اللہ کے سامنے بھگتے گا، لیکن ماں باپ کو لازمی ہے کہ اس کا حقدار جو شریعت اس کو مقرر کر کے دیتی ہے اس کو دینا پڑے گا. اور انشاءاللہ یہ بہت گفتگو بھی اسی پر میں کروں گا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حقوق ہیں اور ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، اس پوری تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ. ابھی تو میں نے بات چھیڑی ہے. حقوق العباد کا خیال کریں میرے دوستو. حقوق العباد میں صرف یہ جو خونی رشتے ہیں انہی کے حقوق نہیں ہوتے، جو غیر خونی رشتے ہیں معاشرے کے لوگ ان کے بھی حقوق ہیں. انشاءاللہ فرداً فرد ایک ایک کر کے سب کو بیان کروں گا. عام مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، بیوی پر مرد کے حقوق کیا ہیں، مرد پر بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے اولاد پر کیا ہے، اولاد کے ماں باپ پر کیا ہیں، بھائی کے بھائی پر کیا ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا ہے. آپ سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہے ہوتے ہیں، گاڑی پارک کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں گاڑی کے، دوسرے کے لیے مشکل نہ پیدا کریں. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں پاکستانی معاشرے کو دیکھا جائے تو سڑکوں پر جو گاڑی پارک کرتے ہیں اس سے اندازہ کہ پاکستانی قوم کا مزاج کیا ہے. کوئی تمیز نہیں. جب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کھوتی ریڑھی چلانے والوں کے پاس کاریں آ گئی. ٹریفک کا بہاؤ رک جاتا ہے، گاڑی ایسے کا کھڑے کرتے ہیں اور پھر سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں باہر. کون ان کو روکنے ٹوکنے والا؟ اس کو اپنی معتبری سمجھتے ہیں، اس کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں، جو نہایت کماخلی کی دلیل ہے، نہایت ضلالت کی دلیل ہے. کوئی انسان جس میں انسانیت اور شرافت موجود ہے وہ کبھی کسی دوسرے انسان کی ذہنی اذیت کا، جسمانی اذیت کا سبب نہیں بن سکتا. خدا اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اور آپ سب کو ایسا احساس جذبہ ہر وقت دل و دماغ میں بیدار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کسی گاڑی کے آگے گاڑی لگا دیں گے، کسی کے دروازے کے آگے گاڑی لگا دیں گے. مجال ہے کہ کوئی پوچھے، آگے سے اس انداز سے گفتگو کریں گے جیسے فرعون وقت یہی ہے. یاد رکھیں یہ سڑکیں قومی ملکیت ہے، اس پر ایک انسان کو اتنا ہی حق ہے جو ٹریک کے اندر نہ چل سکتا. حکومت نے ایک ضابطہ مقرر کیا جو مسلسل لائنیں ہیں ان کے اوپر گاڑی نہیں چلائی جائے گی، اور جو ٹکڑے ٹکڑے لائنیں ہیں ان کے اندر اگر اس نے لائن چھوڑنی ہے تب بھی ضابطہ مطابق یہ ہے کہ اس کو انڈیکیٹر دے کر، جو دنیا کا ایک ضابطہ ہے. میں نے برطانیہ میں دیکھا کئی سو موٹر وے ہیں وہاں، کئی سو، لیکن ہر شخص اپنی لائن کے اندر، اگر لائن اسے چھوڑنی بھی ہے تو دور دیکھا گا شیشے کے ساتھ کہ آنے والی گاڑی کے لیے عزیز کا سبب تو نہیں بنے گا، پھر وہ دور سے انڈیکیٹر دے کر اپنا ٹریک بدلے گا. یہاں کوئی ضابطہ ہی نہیں. جس کے پاس زیادہ اختیار ہے وہ بالکل شتر بے مہار ہے. حکمران طبقہ وہ سب سے زیادہ مجرم ہے، سب سے زیادہ قانون شکن ہے. ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں. کسی ٹریفک پولیس والے کے مجال نہیں کہ کسی وزیر کی گاڑی کو روک سکے، کسی مشیر کی گاڑی کو روک سکے، سبز گرین پلیٹ والی گاڑی کو روک سکے. تم نے کیا کیا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا، اخباروں میں پڑھا ہوگا، کینیڈا کا وزیر اعظم سڑک پر جا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اس نے اپنا چھوٹا سا بھانسو بچہ گود میں بٹھا ہوا تھا، اس کو روکا انہوں نے. شخص بدلتے رہتے ہیں، افراد حکومتیں بدلتے رہتی ہیں، قانون نہیں بدلتے. وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے، اسی میں امن و سکون ہوتا ہے جہاں افراد و اشخاص کی خاطر قانون نہیں ہوتا. قانون کے تابع ہوتے ہیں ہر فرد، ایک امیر بھی اور غریب بھی. جہاں قانون کا نام ہے لگو قانون سڑکوں پر نہیں کاغذوں کے اندر لکھا ہوا ہے.
سڑکوں پر یہاں گنڈوں کا راج ہے، بدماشوں کا راج ہے، با اثر لوگوں کا راج ہے، بے اثر انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے۔ جس معاشرے میں عدل نہیں، ظلم ہے، انصاف نہیں، بے انصافی ہے، وہ معاشرہ ابتری کا شکار ہوتا ہے، جہنم کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور اس کی صحیح شکل اگر ہے تو پاکستان کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے، ڈر کر دب کر نہیں، پوری بے باکی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے احکام معلوم کر کے قوم تک پہنچائیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ خوش ہوں، بہت سارے چہرے اداس ہوتے ہیں، لیکن ایک عالم دین کے داعی اور مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو اداسی کی پرواہ نہ کرے۔ ایک ذات اور وہ اللہ کی ہے جس کے ہاں جواب دہی ہے، اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا ہے، اسی جواب دہی کے احساس کے ساتھ صحیح موقف پیش کرے، اور یہ بڑی اہم ضرورت ہے اس معاشرے کی۔ ہم عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہوتے ہیں، سال میں 2 عمرے ہوتے ہیں، 3 عمرے ہوتے ہیں، پیسے کا زور ہے، لیکن حقداروں کے حقوق کا کوئی لحاظ نہیں۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ابو مسعود ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، کچھ غلطی کی ہوگی، پیچھے چابائی، وَعْلَمْ وَعْلَمْ، جان لو جان لو، پلٹ کر دیکھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے۔ فرمایا ابو مسعود، اس غلام پر جتنا تمہیں قابو ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیادہ قابو ہے۔ تم غلطیاں کرتے ہو، ہر روز معاف کرتا ہے، تمہیں مارتا نہیں، تمہاری پٹائی نہیں کرتا، اس کو معاف کر دو۔ اسی وقت چھوڑ دیا۔ اب مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کے فرمان کا مجھ پر ایسا اثر ہوا، ساری زندگی میں پھر میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک نوکر غلام اگر غلطیاں کرے کتنے دفعہ معاف کروں؟ فرمایا 70 دفعہ غلطیاں کرے تب بھی معاف کرو۔ معافی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بات یہ حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد کائنات کا سب سے بڑا انسان، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی صاحبزادی تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ان پر جب منافقین کی سازشوں سے، یہودیوں کی سازشوں سے تہمت لگائی گئی، منافقین پیش تھے، مخلص سادہ مسلمان بھی ان کے جھانسے میں آ گئے۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بدری صحابی حضرت مصطح بن قصاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مصطح، مین سین طا اور ہا، مصطح۔ ان کی زبان پر بھی ایسے ہی جملے آگے جو منافقین بکتے رہتے تھے گلی محلوں میں۔ جب اس بات کی اطلاع صدیق اکبر تک پہنچی کہ میرا بھانجا، اچھا یہ تھے غریب صحابی، حضور حضرت صدیق کے بھانجے تھے، صدیق اکبر نے ان کا خرچ لگا رکھا تھا، بہت مدد کرتے تھے۔ جب صدیق کو پتہ چلا کہ یہ بھی منافقین کے ہم یہاں ملا رہے ہیں، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ ان کی مدد نہیں کروں۔ ادھر قسم کھائی، غلطی ہے اس صحابی کی، لیکن جان بوجھ کر نہیں، غلط فہمی میں۔ بتایا نا کہ بعض انسانوں کی عقل اس درجے میں نہیں ہوتی جو نہایت زیر پر دانا لوگوں کی ہوتی، وہ قرائن سے حالات کا جائزہ لے لیتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آئی۔ تو جب صدیق اکبر نے قسم کھائی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا، یہ سن لیں اچھی طرح، آسمان والے نے وحی بھیج دی، سورہ نور میں موجود ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ
جس کو فضیلت دی ہے، جس کو اللہ نے وسعت اور گنجائش دی ہے، وہ قسم نہ کھائے اس بات پر کہ میں اپنے غریب رشتہ دار کی مدد نہیں کروں گا۔ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اس کا مطلب ہے جب وحی آ گئی، رسول اللہ نے سنا دیا، صدیق اکبر جھومنے لگے اور رونے لگے کہ میرے ہاتھ میں اللہ کی وحی آئی ہے۔ شاہ عبد القادر نے لکھا ہے، بڑائی والے کہا صدیق اکبر کو، اس آیت پر بڑائی والے کہا صدیق اکبر کو، جو اس کی بڑائی نہ مانے وہ خدا سے جھگڑے۔ الفاظ کیا سادہ ہے اور کیا قیمتی۔ بڑائی والا کہا صدیق اکبر کو، جو اس کی بڑائی نہ مانے وہ خدا سے جھگڑے۔ صدیق اکبر نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کے بعد قسم کھا لی کہ اب جو پہلے دیا کرتا تھا اب اس کے دگنی امداد کروں گا۔ اتنی بڑی غلطی کرنے والے مرتکب انسان کو علم الہی میں تھا کہ اس آدمی سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابیوں کی غلطیاں اللہ نے پہلے سے معاف کر دی ہیں۔ اللہ نے سفارش بھیج دی آسمان والے کہ قسم مت کھاؤ، جن کو اللہ نے بڑائی دی ہے وہ قسم نہ کھائیں کہ غریب داروں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں دگنی امداد کر دی۔ اتنی بڑی بڑی غلطیوں پر معاف کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اسماء میں عفو۔ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ کے پیغمبر اللہم انک عفو تحب العفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا۔ میرے دوستوں، معافی کی خصلت اختیار کرو، اللہ سے مانگو۔ قرآن کریم کے ایک آیت کے اندر آتا ہے، دوڑو اللہ کی مغفرت کے لیے اور جنت کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو غلطیاں معاف کرتے ہیں، جو عدم انصاف سے کام لیتے ہیں، جو غلطیاں معاف کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنی وسیع اور جنت جو ہے اہل ایمان کے لیے تیار کی۔ میرے دوستو، آج میری مختصر سی گفتگو ہوئی ہے آپ کے ساتھ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول فرما دے، اور ہم سے معاشرے میں زندگی کے اندر قدم قدم پہ جو کوتاہیاں ہوتی ہیں حقوق العباد کے اندر، اللہ کے دانستہ یا غیر دانستہ، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر جو غلطیاں ہو رہی ہیں، یا اللہ معاف فرما دے، اور ہمارے اندر اس بات کا احساس و شعور پیدا فرما دے تاکہ ہم ان غلطیوں کا ازالہ کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ ایک منٹ آپ حضرات تشریف رکھیں، مجھے ایک چٹ آئی ہے، کچھ لوگ ہال روڈ پر آپ کا نام لے کر مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے چندہ مانگ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے اس طرح کی اڑتی ہوئی خبریں پہلے بھی معلوم ہوئی تھیں کہ میرا نام لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ نہایت تکلیف دہ بات ہے میرے لیے۔ ایک منٹ کے آپ تشریف رکھیں، یاد رکھیں، میں نے اگر کسی کے لیے کچھ کہنا ہے تو یہی کہنا ہے، نہ میں کسی کے لیے رکا لکھتا ہوں، سن لے اچھی طرح دوست، اور ادھر ادھر اطلاع دینا، نہ میں کسی کو رکا لکھتا ہوں، نہ اس طرح کوئی پیغام بھیجتا ہوں۔ میرا نام استعمال کر کے کرتا ہے تو بہت بڑا مجرم اور خائن انسان ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ شکایتیں مجھے آئی تھیں، لیکن میں اس پر ان دوستوں کو کہہ دیا تھا کہ میرا نام میں کبھی کسی کو نہیں کہتا، چاہے میرا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا کوئی دوست ہو، رشتہ دار ہو، کوئی شاگرد ہو، کسی کو میں نہیں کہتا۔ میرا نام استعمال کر کے جو کرتا ہے وہ فراڈ یا دھوکہ باز ہے۔ ایک دفعہ اس طرح ملتان سے کوئی نوجوان آیا، پرانی بات ہے، 18-20 سال پرانی، اس نے چالاکی چلی، 2-3 دن رمضان کے مہینے میں یہاں رہا کہ لوگ بڑے ادب و احترام سے مجھے ملتے ہیں۔ اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ اس کا نام استعمال کر کے لوگوں سے پیسے لیے جا سکتے ہیں۔ یا کوئنز روڈ پر ایک جو شو روم والے ہیں گاڑیوں کے، وہاں چلا گیا، انہوں نے کہا مجھے رکا بھی میری طرف سے لکھا اس نے کہ قاضی صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے کئی ہزار روپے اس کو دے دیے اور پھر کہا کہ تم شام کو آنا اور دیں گے۔ کچھ قسمتی سے وہ نمازی دوست جن کا نام مجھے اس وقت معلوم تھا، ابھی معلوم نہیں، مجھے یہاں حضور کی نماز میں نے کہنے لگے آپ نے جو لڑکا بھیجا تھا ہم نے اس کی مدد کر دی، اور شام کو اور مدد کرائیں گے۔
میں نے پوچھا جی کون سا لڑکا؟ اور میں تو آپ کو بھی نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ کہنے لگے آپ ہمیں نہیں جانتے، ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم نمازی ہیں یہاں کے۔ کہتا جی آپ نے لڑکا نہیں بھیجا؟ تو میں نے کہا کوئی نہیں بھیجا۔ کہتا جی وہ تو اتنا بڑا رکا لے کر آیا تھا، وہ خیر رکا مجھے بتایا، مجھے تو آگ لگ گئی۔ میں نے کہا خدا کے لیے اس کو پکڑو، وہ شام کو چونکہ اس کو لالچ دی تھی آئے گا، پکڑ لایا۔ وہ آیا دیکھا تھا سوٹے بوٹے کلین شیو ایک لڑکا، کہاں سے آئے؟ بھی ملتان سے۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی بس میرا باپ مر گیا ہے تو میرے تعلیمی اخراجات نہیں تھے تو میں آیا، ریلوے اسٹیشن اترا، وہاں سے پیدل آتے آتے یہاں رہا 2-3 دن مسجد کے اندر میں۔ رمضان کے مہینے میں ہر ایک روٹی بھی دے دیتا ہے، کھانے پینے کی چیز، افطاری بہت کچھ آ جاتی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کو جھک جھک کر ملتے ہیں، بڑے پیار سے ملتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ اس آدمی کا نام استعمال کر کے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں میرے دوستوں۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ ایک دوسرے حلقہ احباب میں کہہ دیں ہماری اس مسجد کے جو انتظامات ہیں وہ ہماری انتظامیہ کے ذمہ ہیں۔ انتظامیہ کے مشورے کے ساتھ مسجد کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، اپنے طور پر نہیں، نہ مجھے اس بات کا حق ہے۔ اس لیے مسجد کا انتظام انتظامیہ چلاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور نہ اس قسم کے کسی کو اجازت دی گئی ہے کہ مسجد کے جنریٹر کے لیے پیسے مانگے جائیں یا کسی اور کام کے لیے مانگے جائیں۔ اس قسم کے سازشی جو ہیں اور ایسے چالاک اور عیار قسم کے لوگ جو ہیں، خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسرے احباب کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ یہ ایک کتاب ہے آداب زندگی، اتفاق کی بات ہے، حضرت تھانوی کی کتاب ہے۔ اس میں حقوق الاسلام، آداب معاشرت، اخلاق العوام، حقوق الوالدین، جو کو موضوع میں نے چھیڑا ہے اتفاق سے، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ضرور ہار صاحب لیں اور خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ماہنامہ ضیاء توحید ہمارا بچہ ہے جس کا میں بھی اس معاملے میں لکھتا رہتا ہوں، اور آپ حضرات کو یہ بات سے مل جائے گا، بہت عام مضامین اس کے اندر ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔